الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذی الحجہ کے 10 ایام کا وظیفہ، کہ اس ایام میں جو ہے کون سا وظیفہ کیا جائے، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 ایام جو ہے جس میں قرآن پاک میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن ہیں، ولیال عشرہ کی جو وہ آئے، تو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 ایام ہیں ذی الحجہ کے، ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایسے ایام ہیں کہ اس میں جو بھی عمل کیا جائے وہ رب تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔ تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے باقاعدہ سورہ مزمل کے حوالے سے وظیفہ ایک رکھا ہے، ان کا جو ایک چلہ کروانے کے لیے جو ہے ہم نے وہ بنائی تھی، جو کلاس کی جو وہ تھی ترتیب تھی، وہ تو بن گئی الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے 1 ذی الحجہ کو شروع ہو جائے گی۔ جو لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں تو ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ اس میں جو ہے آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ ان 10 ایام میں۔ آپ کی جو بھی مشکل ہو، جیسی پریشانی ہو، تو انشاءاللہ اس میں جو ہے آپ کی پریشانی حل ہو جائے گی، جو مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی۔ ایسے مسائل جو بالکل بھی حل نہ ہو رہے ہوں، آپ بے بس ہو چکے ہوں، تو ان کے لیے بھی یہ ایام بہت زبردست ہیں کہ اس ایام میں جو ہے آپ یہ وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ مسائل جو حل نہیں ہو رہے تھے وہ حل ہو جائیں گے۔ اور ان بچیوں کے بارے میں بھی یہ ایام بڑے زبردست ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور وہ بھائی ہمارے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی یہ زبردست ایام ہے۔ ان ایام میں اگر یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے اور بچیوں کے اچھی جگہ پہ رشتے ہو جائیں گے۔ اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی یہ زبردست ہے کہ وہ یہ وظیفہ پڑھیں اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل وہ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو موجودہ دور میں مہنگائی سے پریشان ہیں، کوئی حل نہ نکل رہا ہو، رزق کے حوالے سے پریشان ہیں کہ کس طرح جو ہے مہینہ ہم پورا کر لیں، اور اس مہینے کو پورا کرتے کرتے لوگ مقروض ہو رہے ہیں اور وہ قرض اترتا نہیں ہے، مزید اگلے مہینے چڑھ جاتا ہے، یہ ان کے لیے بھی زبردست ہے۔ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق کے حوالے سے بھی آپ کے مسائل حل ہوں گے، اگر مقروض ہیں تو قرض کے حوالے سے بھی آپ کے جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پہاڑ جتنی بھی اگر کوئی مصیبت ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس وظیفے کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس سے وہ تمام مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ گھریلو ناچاکیاں ہیں کہ آپس میں بھائیوں کی نہیں بنتی، ساس بہو کی نہیں بنتی، نند بھاوج کی نہیں بنتی، جتنے یہ رشتے ہیں آپس میں ان کے اندر گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، تو وہ بھی شخص اس وظیفے کو، کوئی بھی ایک فرد اگر سربراہ ہے تو وہ اس وظیفے کو کر لے، انشاءاللہ عز و جل اس کے گھر میں سکون ہو جائے گا۔ اور آپس میں جتنے بھائی ہیں، جو بھی فیملی آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام آپس میں ان کی محبت ہو جائے گی۔ اور وہ ہماری بہنیں جن کے شوہر ان کے قابو میں نہیں، غیر عورتوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ زبردست وظیفہ ہے کہ یہ آپ وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا شوہر راہ راست پر آ جائے گا، باہر دیگر عورتوں کے سے جانے سے رک جائے گا۔ ہمارے وہ بھائی جو اپنی بیگم سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی یہ زبردست وظیفہ ہے
تو وہ وظیفہ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے بیگم بھی جو ہے آپ کی راہ راست پر آ جائے گی۔ یہ وظیفہ ہے جب چاند نظر آ جائے آپ کو ذی الحجہ کا، اسی دن آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس کا وقت ہے عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے روزانہ 21 مرتبہ سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ جب 9 ذی الحجہ یعنی 10 ذی الحجہ کی جب شب ہوگی تو اس وقت اس کو آپ نے پورا کرنا ہے۔ روزانہ 21 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور کوشش کیجئے اس میں آپ نے روزے رکھنے ہیں۔ اگر کوئی مجبوری نہیں تو روزے آپ رکھیں، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے نہیں رکھ سکتے تو آپ نہ رکھیں، لیکن کوشش کریں، اس کی فضیلت زیادہ ہے کہ آپ اس کے روزے رکھ لیا کریں، کیونکہ اس 9 ایام کے روزے کی فضیلت بھی ہے۔ اور اس میں جب آپ روزے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد جلد پوری ہوگی اور آپ کے روحانیت میں بھی اضافہ ہوگا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں وظائف پڑھنے اور صحیح معنی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔